ایک اور حدیث کنسپٹ سمجھاؤ. عورت کام کے لیے نہیں بنی. پہلی بات سٹیپ نمبر 1, یہ ارننگ والا گھوڑا نہیں ہے, یہ گھر والا بندہ ہے بنیادی طور پہ. اس کو شوقیہ کام کرنا چاہیے نمبر 1, یا نمبر 2 مجبوری کے تحت. مجبوری کیا ہے؟ خاوند نہیں زیادہ کماتے, ساتھ مل جائے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی ٹریجڈی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے کچھ, تو آپ کریں. ادروائز شوقیہ ہو سکتا ہے کہ جی میں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے لیکن میں ساتھ میں تھوڑا بہت کوئی کام بھی کریں, گڈ ہو گیا. لیکن ایک ہے کہ سب کچھ ہے لیکن کام آپ کے بچوں کی تربیت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اینڈ یو آر پروفیشنلی ساؤنڈ. واؤ, دنیا کی ناکام ترین عورت ہے وہ جس نے اپنا ایز مدر رول پلے نہیں کیا. سو بڑی بچی میرے پاس آتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم آج یہ اتنا اچھا پڑھا ہے اور کل کو خامند ایسا ملتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں تمہیں میں نے جاب نہیں کروانی تو کیا کریں. میں کہا نہ کرنا, کیونکہ ویسے ہی انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں میں 3-4 پارٹ 1 پارٹ 2 ہوں گے تمہارے پاس. FCPS پارٹ 1 پارٹ 2 چکے ہوں گے آپ نے, ٹھیک ہے کہ نہیں. MBBS ہو نا, پارٹ 1 پارٹ 2 دنیا میں آ جاتے ہیں. کاکا کاکی اپنا بیسٹ ٹائم جو بچوں کو دینا ہوتا ہے وہ شروع کے 5-6 سال ہوتے ہیں. 2 اسکول گوئنگ ہو جائیں, جو ٹائم بچے اس میں کام کرنا شروع کر دیں. شوقیہ کرو, محبت سے کرو, جتنا ملتا اتنا کر لو. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ انہوں نے تمہیں آ کے بھی نہیں ملنا, ٹائم بھی نہیں ہوگا. ریلی بچہ بڑا ہو جائے نا, انسان کا بچہ یہ مڑ کے نہیں دیکھتا. یہ ہمیں لگتا ہے ہائے میرا کاکا, ہائے میرا چنا, وہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے, یہ مڑ کے نہیں دیکھتا. ایک وقت ایسا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس 2 ہی مصروفیتیں ہوتی ہیں. لکیلی پارٹنر اچھا ہے تو کمپنی مل جاتی ہے, لکیلی کام اچھا ہے کچھ تو آپ کا دل لگا رہتا ہے, نہیں تو پھر یونیورسل کام ایک ہی ہے. اے دیکھا ہے نے کی پکایا, انہیں پایا کی ہے, انہیں جوتی کیڑی پائی ہے. یہ بندہ تبھی کرتا ہے جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہے, نو نیڈ ٹو وری. یقین کرے مصروف بندہ لاکھ گناہوں سے بچتا ہے, 100 گناہوں سے بچتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس کرنے کو کام ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی اپنی انرجی ضائع کرنے کی. سو بیسٹ وے شوقیہ کریں, محبت سے کریں, لیکن اتنا قابل ضرور ہوں کہ کبھی اپنے پاؤں پہ کسی بھی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کم از کم ایک نئی نسل چاہیے جو ہماری بچیوں کی شکل میں ہو, جو کم از کم اتنی مضبوط پروفیشنلی ضرور ہو. میں نہیں کہتا یار دیکھو بچی اپنے نصیب سے لے کے جاتی, لیکن اتنی پروفیشنلی ساؤنڈ ضرور ہو, ایموشنلی, ریشنلی, عقل میں, کہ انہیں پتا ہو کہ یار یہ کوئی اتنا بھی کوئی برا نہیں ہے. نہیں بات سمجھے. ادروائز میں پھر کہہ رہا ہوں یار ہر بندہ اچھا اولاد چاہتا ہے, اچھا بچہ چاہتا ہے. یار ماں ناکام ہے نا, اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ماں کامیاب ہونے کا مطلب الٹیمیٹ ماں کامیاب ہے, نسل کامیاب ہو جائے. اور ماں کامیاب پیسوں سے نہیں ہوتی, ماں کامیاب توکل سے ہوتی ہے, ایمان سے ہوتی ہے, سرنڈر سے ہوتی ہے, خدا ترسی سے ہوتی ہے, رحم کھانے سے ہوتی ہے, سخاوت سے ہوتی ہے, برداشت سے بھی ہوتی ہے. ایک تو آنے والی زندگی میں عورت کی فیوچر بڑی استندار ہوتی ہے. کیسے؟ چاہتے نہ چاہتے ہر بندے کی پرسنالٹی میں کچھ اللہ تعالیٰ نے برکت, خیر کچھ نہ کچھ رکھی ہوتی ہے. میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پر لڑکی تھی تو ریل پھیل تھی, اس کی شادی کر دی ہے, جہاں گئی ہے وہاں ریل پھیل ہو گئی ہے, جہاں سے گئی ہے وہاں پر آٹا بھی نہیں بچا. ایسے بھی گھر دیکھے. اچھا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بندے کی زندگی میں کوئی محترمہ آئی ہیں, یعنی شادی ہوئی ہے, اور اس کی زندگی میں ایک دم چینج آ گیا, گرو کرنے لگ پڑا, اس کا پہیہ چل پڑا کام کا. یہ بھی بڑی کامن مثال ہے. ایک بڑی گہری بات ہے جو میں نے دیکھی ہے, عورت کے ساتھ مرد کی زندگی کا سکون بڑا جڑا ہوا. یہاں 2 ہی طریقے, یا پرواہ چھوڑ دے تبھی بڑا سکون ہے, ٹکا کے کام کرے. پھر دوسرا ہے کہ وہ اتنا اس نے کمفرٹ دیا ہے, اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ وہ بندہ ٹوٹلی فوکسڈ ہو کے گرو کر کے. سو وہ جو ہے نا, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, دونوں طرح سے ہے. یا اتنا اکاتی ہے کہ وہ کام کرتے کرتے ترقی کر جاتا ہے, یا اتنا کمفرٹ دیتی ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی یار گھر جانے وہ جانے, میرا کام تو کام ہے اور کام میں وہ ترقی کر جاتا ہے.